السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ جس طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کی گئی، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جنرل عاصم منیر کو سی ڈی ایف بنا دیا گیا، چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ دے دیا گیا، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب بالکل حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ اب پاکستان میں یہ جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، یہ برائے نام ہے، بالکل برائے نام ہے۔ اب اس کے پلے کچھ نہیں بچا، اور اب گورنمنٹ کہیں اور سے چلے گی، حکومت کہیں اور سے چلے گی، پاور کسی اور کے پاس ہوگی۔ یہ صرف برائے نام سائن کرنے، انگوٹھے لگانے، دستخط کرنے، فائلیں ادھر ادھر کرنے، روزمرہ کے معاملات چلانے، اور ایک فیس کے طور پر، فرنٹ فیس کے طور پر یہ آپریٹ کریں گے۔ آپ کی طاقت، پاور، اتھارٹی کسی اور کے پاس ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے ہی سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن نکلتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ وہ پریس کانفرنس، اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر اسلام آباد میں ایک علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا پیغام دیا جاتا ہے، کیا کہانی بیان کی جاتی ہے، کیا چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ پھر اب ایک منصوبے کے اوپر کام ہو رہا ہے، تقریباً کوئی 5 سے 10 سال کے منصوبے کے اوپر، 5 سے 10 سال کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ وہ اب امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اس کے مطابق پاکستان کو پھر آگے لے جانے کی بات ہوگی۔ وہ منصوبہ کیا ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کیا معاملات ہیں، اس کے بارے میں بھی بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب یہ 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اس وقت ہر چیز لگتا ہے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ ہر چیز، ادارے بھی، میڈیا بھی، عدلیہ بھی، پارلیمنٹ بھی، ہر چیز ان کے کنٹرول میں آ گئی اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو ایک جو اہم ترین تعیناتی ہونی تھی، یا کچھ تعیناتیاں ہونی تھیں، وہ پینڈنگ میں تھی، وہ بھی ہو گئی۔ ان میں سے ایک جو بڑی تعیناتی، جو کہ سی ڈی ایف کی تھی، چیف آف ڈیفینس فورسز کی، اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ نوٹیفیکیشن آ گیا، اور وہ تعیناتی ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم بھی آنی۔ 28ویں ترمیم کے اندر صوبے، بلدیاتی نظام، این ایف سی ایوارڈ، تقسیم پیسوں کی، فنڈز کی، بجٹ کی، وفاق و صوبوں کے درمیان تعلقات، معاملات، گورننس، سیاسی معاشی معاملات، ان کے اوپر اب لمبا چوڑا پلان دیا جائے گا 28ویں ترمیم کے بعد یا اگلے سال۔ تو اس کے اندر کیا پیغام دیا گیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، عمران خان کے متعلق پیغام، اس کے بعد جنرل عاصم کا علماء کنونشن سے خطاب۔ اب جو خطاب ان کی جانب سے کیا گیا، اس کے اندر بڑی کچھ اہم باتیں کی، بڑی اہم باتیں۔ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی ڈائریکشن، اسلامی ریاست، ایک فلاحی ریاست، اس کے گورننس کا نظام، سٹرکچر، اس کے سیاسی معاشی معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے وہاں پر بات کی گئی۔ لیکن وہ خطاب جو ہے وہ لائیو تو نہیں چلایا گیا، اس کو دکھایا تو نہیں گیا، اور اس کو ٹی وی کے اوپر ٹیلی کاسٹ تو نہیں کیا گیا۔ لیکن جو ان کے بارے میں وہاں پر خطاب کے بارے میں جو خبریں ہیں، یا انہوں نے جو باتیں کی، ان کی جانب سے جو وہاں پر باتیں کی گئی، خطاب کے اندر جو پوائنٹس بیان کیے گئے، وہ اس وقت باہر آئے، پبلک میں آئے، اور لوگوں نے اپنے سورسز کے ذریعے سے وہاں پر وہ بیان کیا۔ تو اس کے اندر جو فیلڈ مارشل کی جانب سے اور چیف آف ڈیفینس فورسز کی جانب سے، سی ڈی ایف کی جانب سے، جنرل عاصم کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی تھیں، وہ یہ باتیں تھیں کہ یہ اس وقت پاکستان میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا نظام قائم کریں پاکستان کے اندر، سیاسی معاشی لحاظ سے بڑا زبردست قسم کا نظام ہو، اور اس کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ اب یہ ان کی جانب سے باتیں کر دی گئی، ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، پھر اس کے بعد جنرل عاصم کی جانب سے یہ جو خطاب کیا گیا، اس کے اندر انہوں نے تمام باتیں واضح کر دی۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر پلان کیا ہے. اسلام آباد کے اندر جو اس وقت پلان ہے، اسلام آباد کے اندر جو اس وقت ڈسکشن ہے، اسلام آباد کے اندر جو اس معاملے کے حوالے سے، اس پورے منصوبے کے حوالے سے جو ایک پلان ہے وہ کیا ہے. لیکن ملک کی حالات، سیاسی معاشی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت صورتحال بڑی خراب ہے، بگڑ گئی ہے. جہاں پر اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے، سیاسی معاشی معاملات ہیں، وہیں پر پاکستان کے اوپر یہ انسانی حقوق کے حوالے سے، پامالی کے حوالے سے انٹرنیشنل بڑا دباؤ ہے، پریشر ہے. اور معاشی حالات آپ کے سامنے، بے روزگاری کی جو صورتحال ہے، یہاں پر تباہی اور بربادی ہے، وہ آپ کے سامنے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا ضروری ہو گیا. اور اس کے بارے میں اب اسٹیبلشمنٹ نے سوچا، اسٹیبلشمنٹ نے پھر اس کا حل نکالا. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کا سلوشن نکالا گیا. اب ہمیں بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے، سلوشن نکالنا ہے، اس کو ہم نے حل کرنا. تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ایک قسم کی کمانڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. کیونکہ گورنمنٹ جس طریقے سے ایکسپوز ہوئی، بے نقاب ہوئی، IMF نے، ورلڈ بینک نے، عالمی اداروں نے، کامن ویلتھ نے، یورپی یونین نے، باقی اداروں نے جو اس گورنمنٹ کے متعلق رپورٹس جاری کی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. ان کے بعد تو یہ چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے پلے کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ الٹا تباہی اور بربادی میں ہی دھکیلے گی، اس سے نکالے گی نہیں، یہ دلدل کے اندر ہی دھکیلے گی. تو ہمیں اس کا حل نکالنا ہے. تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ گیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے دور کے اندر بھی جنرل افیئرز نے یہ ایک منصوبہ بنایا تھا سردار کی نظام کو اور باقی چیزیں. تو لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے پاکستان اس طرف جا رہا ہے. اور یہ بھی اب ایک پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اینگل ہے اس کا، کہ بجائے اس کے کہ آپ سارے معاملات پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کے، پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے سے ہینڈل کرنے کے، پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہینڈل کرنے کے، اداروں کو آزاد کرنے کے، عوام کے لیے کچھ خوشحالی کے منصوبے لانے کے، اگر یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، جس کے بارے میں جنرل نعیم خالد لوتی نے بھی کہا تھا کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. بجائے کہ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی ڈیل کرے گی، سیاسی معاشی معاملات بھی، سیکیورٹی کے معاملات بھی، تو اس طرح سے ملک نہیں چلے گا. تو یہ ایک منصوبہ بن چکا ہے اور مشورہ بھی ان کے لیے آ گیا ہے. اب یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح سے چلنا ہے. حالات آپ کے سامنے، عمران خان کو بس دبانا، کنٹرول کرنا، ادارے کنٹرول کرنا اور باقی چیزیں. اگر ایسے ملک چلانا چاہتے ہیں تو پھر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا.